یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا یؤذی جارہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، ایک بہت ہی حساس مضمون کو لے کر آپ کے سامنے آپ کا میزبان عبدالرؤف قادری حاضر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الادب میں نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، فرمایا جو اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اور فرماتے ہیں مفید روایت، ایک اور روایت میں ہے کہ فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کا اہتمام کرے، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اس روایت مبارکہ میں مہمان کے حوالے سے بات کی گئی، اس روایت میں انسان کے اپنے بات کرنے کے حوالے سے بات کی گئی کہ یا تو بھلائی کی بات کی جائے یا پھر خاموش رہا جائے۔ مہمان آئے تو مہمان کے آنے پر افسوس نہ کرے، پریشان نہ ہو کہ مہمان آ گیا تو کیا ہوگا، بلکہ اس کا اکرام کرنے کا سوچے، کیونکہ وہ جب وہ آیا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور جب مہمان آتا ہے تو وہ میزبان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کا جو مین مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے، فرمایا فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ صحابہ کرام نے ایک اور محفل میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما حق الجار علی الجار، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حقوق گنوائے۔ مثلا فرمایا کہ جب وہ تنگ دست ہو تو اس کی مدد کی جائے، جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کی جائے، جب اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ مگر ایک بات جو رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی زبردست ارشاد فرمائی، جو ہمارے اسلام کے درس کو بہت زیادہ ظاہر کرتا ہے، فرمایا وَلَا تَسْتَطِيلُوا عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ، اور اس پر اپنی دیوار کو بڑا نہ کیا جائے، تجھ پر یہ لازم ہے کہ اپنی دیوار کو پڑوسی پر بڑا نہ کر۔ کیوں؟ فَتَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس سبب سے یعنی اس کے گھر کی ہوا اس تک نہیں پہنچے گی اگر آپ اپنی دیوار کو بڑا کر دو گے۔ یہ اسلام کا درس ہے کہ پڑوسی کو کی آگے اگر آپ نے دیوار بھی بڑھانی ہے تو فرمایا الا باذن، اس سے اجازت دے، اس سے جا کے اجازت لے، میں اپنے گھر کی دیوار بڑھا رہا ہوں لیکن آپ کے گھر کی ہوا کم ہو جائے گی، جو ہوا کا رخ ہے وہ آپ کے گھر کی طرف ہے، اب میں دیوار بڑھا دوں گا تو آپ کو ہوا نہیں آئے گی، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ حسن ہے اسلام کا، اتنی باریکی ہے۔ اسی میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب پھل لے کر جائے اپنے گھر پر تو پڑوسی کو بھی دے، اور نہیں دیتا تو پھر فرمایا کہ وہ داخل نہ ہو گھر میں، داخل نہ ہو، اگر ہوتا ہے تو سرًا، حالت سر میں ہو، یعنی پوشیدگی کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بچے پر اس پھل کا اثر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس پھل کا اثر اگر بچے پر ظاہر ہوگا تو وہ والد جو پڑوسی ہے جو اپنے بچے کو پھل نہیں دلا سکتا، آپ کی وجہ سے اپنے بچے کو ڈانٹے گا، کے ذریعے وہ اپنے بچے کو تکلیف دے گا، ڈانٹے گا۔ اس کی شرح میں علماء نے بیان کیا، ڈانٹنا اس طرح ہے کہ جب وہ بچہ پھل مانگے گا والد کے پاس تو ہوگا نہیں، لا محالہ والد منع کرے گا، ڈانٹے گا۔ تو یہ آج کا درس تھا کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق اتنے بیان ہونے لگے، ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی ہمارا وراثت میں بھی حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔